دوسرا نے پوچھا ہے کہ کیا حالت جنابت میں اگر کسی شخص نے برتن وغیرہ کو ہاتھ لگایا تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جو جنابت ہوتی ہے یا حالت حیض ہوتی ہے یا بے وضو پن ہے، یہ حکمیہ نجاستیں کہلاتی ہیں۔ حکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسمیل ہوتی ہے، نہ چھو سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایسی نجاستیں ہوتی ہیں جو چھٹ کر کسی اور چیز کو نہیں لگتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، اس نے کسی برتن کو ہاتھ لگا لیا یا اس کے جسم پہ کپڑے ہیں اور وہ ناپاک نہ ہوئے ہوں، اس نے حالت جنابت میں کپڑے پہن لیے ہیں اور اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی، تو صرف جنابت کی حالت میں پہننے کی وجہ سے یہ کپڑے ناپاک نہیں ہو جائیں گے، یہ پاک ہیں، وہ نہانے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ پہلے ابھی کے لے لیتے ہیں کویسچنز۔ حلالہ کے بارے میں بتایا تھا تو کسی نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بکواس ہے، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے، اور اگر ایسی ہو تو میں مذہب بدلنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ دیکھیں یہ وہی جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین اسلام کو کبھی نہیں سیکھا، اس سے مذہب کا مفہوم معلوم کر لیں، مجھے یقین ہے کہ وہ مذہب کا معنی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شرعی احکام کو عقل کے ترازو میں پرکھتے ہیں، پھر ان کی ننھی منی سی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو ان کی ناقص عقل قبول نہیں کر سکتی اس کا صراحتاً جرأت مندی کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ دنیا میں شاید ان کو پتہ نہ چلے، لیکن جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب یہ قبر میں پہنچیں گے، جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت ان کو آٹے دھال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ ایک عام آدمی کے سامنے دنیاوی معاملے میں اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور دین کے معاملے میں بغیر علم کے اس طرح اپنی زبانیں کھول دینے کا کیا برا انجام ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ حلالہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ لڑکی یا یہ عورت اپنے اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اگر شوہر 3 طلاقیں دے چکا ہو تو لڑکی کو پہلے کسی سے نکاح کرنا ہوگا، پھر ہی پہلے والے کے لیے حلال ہوگی۔ تو کیا صرف نکاح کرنے سے حلال ہو جائے گی؟ بخاری کی روایت موجود ہے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دیں، تو انہوں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، اور پھر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ابھی میرا اور جو میرے دوسرے شوہر ہیں ان کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے، تو کیا میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ تو اس کا اور یہ تیرا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ یہ کنایتاً اور شرم کے ساتھ سرکار نے بیان فرمایا، جس کی شرح یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی طور پہ جسمانی تعلق کو لازم قرار دیا ہے۔ اب یہی ہم بتاتے ہیں کہ حلالہ یہی ہے کہ جب پہلا شوہر طلاق دیتا ہے، پہلے عورت اس کی عدت گزارے، یعنی 3 طلاقیں دے دے تو عدت گزارے، پھر اس کے بعد پری پلان نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے، ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر یہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آئے گی۔ عدت کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، اور یہ حلالہ کا جو مطلب نکاح کرنا اور جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ بھی میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بتایا۔ اب اس جاہل انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کس طریقے سے انکار کر رہے ہو؟ کیا تم قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہو، حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، تو پھر قرآن یا حدیث سے کوئی ایسی آیت یا حدیث لا کے بتانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح کے اور بغیر جسمانی تعلق قائم کیے وہ پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، اور جب نہ پیش کر سکے تو اسے چاہیے کہ آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھی طریقے سے لعنت ملامت کرے کہ اس طریقے سے دین کے معاملے کو بکواس کہنا کس قدر برا تھا، یہ خود تم نے بکواس کی ہے، شریعت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی بات غلط نہیں کہتی ہے۔ اب اس نے چونکہ یہ کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو میں اپنا مذہب بدل لوں گا، اس نے گویا کہ کفر پر راضی ہونے کا ذکر کر دیا اور ایک حق بات کے جواب میں کیا، تو لہٰذا اس پہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اگر یہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، جیسے کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں منہ توڑ جواب مل جاتا ہے اور انہیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو
تو پھر یہ ان کا اندر کا نفس اور شیطان جاگ جاتا ہے، اور یہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو بالکل تباہ کرنے کے لیے اور کفر کے آخری درجے تک پہنچنے کے لیے جرت مندی کے ساتھ مزید بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بکواس کہے تو ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی کچھ عرصے بعد معاذ اللہ ایسی ہی کلمات کہنے لگیں گے، اور اس کے پاس رہ کر آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ لہٰذا اس شخص کا سوشل بائیکاٹ کر کے اس کو غلطی کا احساس دلایا جائے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس شخص کو اس سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا ایمان بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ قائم ہو جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہمارا مذہب یہی کہتا ہے، ہمارے نبی نے یہ اخلاق بتایا ہے کہ پھر اس سے دور ہو جایا جائے۔